الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک۔ نماز ظہر اثر میں قرات۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھاتے اور پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ کوئی 2 اور صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور کبھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سورہ مبارک سنایا کرتے تھے، اور ظہر کی پہلی رکعت لمبی اور دوسری چھوٹی ہوتی، اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہوتا۔ صبح نماز فجر میں۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ظہر اور عصر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا اندازہ کرتے۔ بس ہم نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا اندازہ یہ کیا کہ جیسے علم تنزیل پڑھی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری 2 رکعتوں میں قیام کا اندازہ اس سے نصف کا، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں کا اندازہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں کی مقدار کا، اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں اس سے نصف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت میں علم کا تنزیل کا اندازہ نہیں ذکر کیا، بلکہ 30 آیت کی مقدار کہا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 30 آیت کی مقدار کے برابر پڑھا کرتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں 15 آیت کی مقدار، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 15 آیت کی مقدار کے برابر، اور آخری 2 رکعتوں میں اس کی آدھی مقدار۔ صحیح مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لوگوں نے آپ کی ہر بات کی، یہاں تک کہ نماز کی بھی شکایت کی ہے، تو انہوں نے کہا، بہرحال میں تو پہلی 2 رکعتوں کو لمبا اور آخری 2 رکعتوں کو مختصر کرتا ہوں، اور میں نماز کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے کوتاہی نہیں کرتا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کے بارے میں ابو حسن، مجھے بھی یہی گمان تھا۔ صحیح مسلم۔